بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ ہر صوبے کے عامل گورنر سے ان کے علاقوں کی مکمل روداد منگواتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راہ چلتوں سے حال معلوم کرتے تھے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبرگیری کرتے تھے۔ ایک رات آپ رضی اللہ عنہ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنیاں بند ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی تھی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتی ہے کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگی ترشی سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتی تھی۔ بیٹی میری مان اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت تو سدھرے گی۔ توبہ توبہ اماں، کیسی باتیں کرتی ہو؟ بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے سمجھانے کی انداز میں کہنا شروع کیا، اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہم دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آتی ہے؟ اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی قطعی نہ ملایا جائے؟ بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں کہا۔ ماں نے جواب دیا، ارے نیک بخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچیں گے تو دونوں وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ اماں میری اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں، میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ بیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ماں بولی، یہاں کون سے خلیفہ بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان خبر تک نہیں ہوگی، اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھایا۔ بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ اماں نہ، خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا، ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئی۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم نے اس لڑکی کے یہاں ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دودھ کا معائنہ کیا، دودھ خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے رات کے ساتھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 درہم انعام دے دیے جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ایسی نیک خصلت اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جاتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کے شایان شان ہو۔ ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ رات کا واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دو بڑے فرزند عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم قد اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر، عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس پاک باز لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور علی کرم اللہ وجہہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کی مجسم تصویر تھا تو وہ سلسلہ بنو امیہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والے خاتون کے نور سے تھے۔ دوستو، اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔